اللہ تبارک و تعالی نے قرآن دے اندر فرمایا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير۔ اے میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، توڑے کو آ کے لوگ سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اے جڑے حرمت والے مہینے اللہ کریم نے مقرر کر دیتے ہیں، 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب دا مہینہ، فرمایا ان حرمت والے مہینے دے اندر لڑائی دے بارے کے حکم ہے، جنگ دے بارے کے حکم ہے، جہاد کرن دے بارے کے حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دیتا، میرے پیغمبر تسی آخ دو، کل اپنی زبان نال فرما دیو، اعلان کر دیو کہ اللہ کریم کا حکم ہے، اللہ کریم کا آرڈر ہے کہ اللہ کریم نے دس دیتا ان مہینے دے اندر قتال فیہ کبیر، ان 4 مہینے دے اندروں کسی مہینے دے اندر بھی لڑائی کرنا، قتال کرنا، اے بڑا وڈا کبیرہ گناہ ہے، لہذا ان مہینے دے اندر اپنے آپ دے ظلم نہ کیتا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواب دے دیتا کہ میرے پیغمبر اپنی امت نو دس دیو، اور پھر اس مہینے دے اندر لوگاں نے بڑیاں بڑیاں بدعات، خرافات، رسم و رواج ایجاد کر رہے ہیں جنہاں دا اللہ دے قرآن دے اندر ذکر نہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صحیح حدیث دے اندر بھی ذکر نہیں ہے کہ جنہاں لوگاں نے کسی رسم نو اس مہینے دے نال منسوب کر دیتا ہے، اس مہینے دی اسلام دے اندر، اس رسم دی اسلام دے اندر اجازت نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع دے فرمایا، او میری امت دے لوگو، ایک اصول میں تو اندسیندہ پیا، او یاد کر لو، زندگی دے ہر موڑ دے تو انو کام سی۔ جی اللہ دے نبی او کیڑا اصول ہے؟ آپ نے فرمایا لا فرع ولا عتیرتا، اسلام دے اندر فرع اے بھی ایک رسم ہے، اے جائز نہیں ہے، ولا عتیرتا، اور عتیرہ بھی اے اسلام دے اندر مشرکہ دے کافرہ دی رسم ہے، اے بھی جائز نہیں ہے۔ ان فرع اے کس نو آدے؟ اٹھ ہوئے، گاں ہوئے، بکری ہوئے، اس دا پہلا بچہ جدو پہلے واری اس ہوئے اٹھنی گاں بکری، او دا پہلا بچہ جڑا جاہلیت دے اندر لوگ اس نو ذبح کریں دیان بتاں واسطے، اس نو اسلام نے آکھیا لا فرع، لا فرع، اسلام دے اندر کسی بھی جانور دا پہلا بچہ بتاں دے نا تے ذبح کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا عتیرہ، عتیرہ کیڑا جانور ہے؟ وہ جانور ہے جس نو لوگ اس رجب دے مہینے دے اندر، اس رجب دے مہینے دے اندر لوگ اپنے جانور ذبح کر دیان بتاں دے نا تے، اس نو کیا دن عتیرہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے دوویں رسمہ دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں۔ مسلمان اس مہینے دے اندر یا اس کو ہٹ کے کوئی بھی جانور سوائے اللہ تبارک و تعالی دی ذات تو کسی اور دی ذات دے اوتے اس دا نام لے کے مخصوص کر کے جانور ذبح کرے، شریعت اسلامیہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ ذرا یہ اللہ دا قرآن سنو،
اللہ رب العالمین فرماندے نے آؤ چاہے بتاں دا نام لے لیتا جائے جانور دے اُتے کوئی اور نام لے لیتا جائے اللہ رب العالمین فرماندے نے سورۃ المائدہ قرآن دے اندر تقریباً 3 مقام نے لیکن میں ایک کو مقام ذکر کرے سا سورۃ المائدہ 6واں سپارہ اللہ کریم اس دے اندر فرماندے نے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل به لغير الله والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب اللہ کریم فرماندے نے وہ دنیا والے ہو ذرا میری گل من لو اے اللہ دا قرآن ہے کسی مفتی دا قول پیش نہیں کر رہا کسی ملہ دی گل میں پیش نہیں کر رہا کسی بابے اور دی قصے تے کہانیاں نہیں بیان کر رہا کسی جناب والا بھنڈ تے میراسی تے ملنگ دی گل بیان نہیں کر رہا جا کے اٹھا اللہ دا قرآن 6واں سپارہ سورۃ المائدہ اللہ فرماندے ہیں سب تو پہلے حرمت علیکم المیتہ او جانور جڑا اپنی موت آپے مر ونجے تو ذبح نہ کیتا ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری نہ چلائی ہوئے اللہ فرماندے ہیں او جانور بھی تیرے اتے حرام ہے اسلام نے واضح کر دیا فرمایا ودم اور جڑے ویلے جانور ذبح کرو او خون نکلدا پیا ہوندا اللہ فرماندے او خون بھی حرام ہے ولحم الخنزیر اور تیسرے نمبر تے خنزیر تے سور دا گوشت جڑا او بھی تواڈے واسطے حرام ہے اور چوتھے نمبر تے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ او جانور او چیز کوئی بھی ہوئے جے تے اللہ تو علاوہ کسی اور دا نام لے لیتا جائے اللہ فرماندے نے او بھی تواڈے واسطے کھاونی حرام ہے اے جی بابے پیر اور دے نام تے اے 11ویں والے سرکار دے نام تے میں دودھ دیندا پیا جے اگر میں دودھ نہ دیتا میری مجھ تے گاں دا کھانے ایک مر وینے گی او تے بابے اور بی بی نے دیکھ لو کتنا ظلم کیتا اس نے ایک دن صرف 11ویں نہیں دیتی تے بابے اور 11 مہینے او برات بھی ساری ڈوب دیتی آدھے نہ لوگ یہ عقیدہ نظریہ لوگ اللہ فرماندے نہیں جڑا میرے نا تے او تواڈے واسطے کھاونا جائز ہے تے میرے نا تو علاوہ کوئی کسی دے نا تے ہوئے بتا دے نا تے ہوئے پاپے دے نا تے ہوئے مورتی تے پتھر دے نا تے ہوئے ملوانے دے نا تے ہوئے باویں تو تے ختم پڑھ کے قرآن پڑھی رکھ باویں 40 میں پڑھی رکھ باویں کل شریف بھی پڑھی رکھ کہ اللہ نے کل دا ذکر کیتا اے میں قرآن پڑھتا پیا اللہ فرماندے اے میرے محمد دی سنت نہیں ہے اے میرے محمد دا طریقہ نہیں ہے اے میرے محمد دے صحابہ دا عمل نہیں ہے تے اے ملوانیا تو اے کتھوں کڈ کے لایا اللہ فرماندے اے ہو جیا جانور تے چیز بھی حرام ہے فرمایا والمنخنقۃ او جانور جڑا خود بخود او دا کی ہوئے گلا گھٹ گیا رسی پائی ہوئی انجے چکر کھاندا رہیا تے گلا گھٹ گیا تے مر گیا فرمایا او بھی حرام ہے والموقوذۃ کدیں چوٹ لگ گئی کسی جگہ تو لاون لگا تھلے یا کدیں ویندا پیا ڈھٹھا تے مر گیا اللہ فرماندے او جانور بھی حرام ہے والمتردیۃ والنطیحۃ اللہ فرماندے او جانور جڑا جانور کسی نو سنگ مارے او دے سنگ دے لگن نال جانور مر گیا او جانور بھی حرام ہے اللہ فرماندے وما اکل السبع الا ما ذکیتم جنوں درندے چیر پاڑ کے کھا ونجن اور انہوں تو ذبح کرن تو پہلے اگر وہ مر جائے اللہ اکبر کرن تو پہلے مر جاوے اللہ فرماندے او جانور بھی حرام ہے مثال دے طور تے بندہ گیا ڈیرے تے کتا پہ گیا بکری نو ٹھیک ہے نا اس ویکھیا بکری تا مرن لگی اگر اس نے کیا کیتا چھری چاہ کے اودی اجے تک جان باقی ہے اس نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے جانور ذبح کر لیا
اور اودی جان نکلی باہر ہی تو وہ کہوے حلال ہے. اگر اس نے چھری نہیں پھیری وہ پہلے مر گئی ہوں ایک بکری یا جو بھی چیز ہے کہوے حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ بھی حرام ہے. اکے آوا ما تو بہا توجہ کرنا وما تو بہا علن نصب او جانور جڑا استانے دتے جا کے ذبح کیتا جائے وہ بھی حرام ہے. اللہ کتنا اللہ نے واضح کر دیتا. وما تو بہا اور جو ذبح ذبح کیتا جائے ذبح نہیں فعل ماضی معروف نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ ماضی معروف کے اندر ذبح کرن والا بندہ جڑا ہوندا او دا پتہ لگدا لیکن جڑی چیز ذبح کیتی جا رہی ہوے او دا پتہ نہیں لگدا. اللہ نے ماضی مجہول ذکر کیتی ہے. ذبح جڑی چیز ذبح کیتی جا رہی ہے ذبح کرن والے دی گل نہیں. جڑی چیز ذبح کیتی جا رہی ہے علن نصب آستانوں دے اوتے درباراں دے اوتے اور کسی جگہ دے اوتے ذبح کیتی جا رہی ہے اللہ فرماندے او جانور تے او چیز کوئی بھی ہو بھی حرام. اللہ نے کتنا واضح کر دیتا. تے اج مولوی ذرا بھلے کرے سی صحیح وہ کہ نہ قرآن دا ترجمہ نہ پڑھے. کیوں؟ اس واسطے کہ تو قرآن دا ترجمہ پڑھ لیا تے مینوں بکرے کنے دینے میں تے مار وینا بھکھا. وہ کدی بھی قرآن دا ترجمہ تینوں پڑھن دے نیڑے نہیں لے آن دے گا. لیکن اگر تینوں ترجمہ پڑھن دے نیڑے لے آن دے سی وہ بندہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہوا سی. لوگوں ترجمہ پڑھو, لوگوں آؤ ترجمہ پڑھو. اسی واسطے میں لوگوں کو کہنا لوگوں آؤ اہل حدیث تانوں کھلے عام شرح صدر دے نال سینہ کھول کے آکھن کے لوگوں آؤ قرآن کا ترجمہ پڑھو, لوگوں آؤ حدیث رسول پڑھو. تانوں پتہ لگے اللہ دے نبی دا فرمان کیا ہے اور اللہ رب العالمین دا قرآن کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک بندہ آیا صحابی رسول آ کے آکھن لگا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرمانے ہے صحابی رسول آکھن لگا اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر منی ہے کہ مقام بوانا اس جگہ جو تے جا کے میں اپنا اٹھ ذبح کرنا. ذرا غور کرے ہے نظر منی کے دینا تیز ہے صحابی اللہ دے نا تے منی ہے صرف اے دے کہ اللہ دے نبی فلانی جگہ جو تے جا کے میں اٹھ ذبح کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا ان یہ بجرہ وہیں تے جا کے اٹھ ذبح کر لے. اللہ کے نبی نے سوال کیتا. آپ نے فرمایا پہلا تو سوال ہے حل کان فیا وطن من اوثان الجاہلیت یعبد. اسلام دے آمد تو پہلے کوئی بت توتے نہیں کہ لوگ دی عبادت کرتے ہون. یعنی کوئی بت اے ہو جیا تنائی کہ لوگ وہاں دی عبادت کرتے ہون. تو اٹھے جا کے جے منت منیندہ پیام کیا ایک کم ہوندا یا کوئی نہ. کہ صحابی نے فرمایا اللہ دے نبی اے ہو جے گل تک کوئی نہیں. آپ نے دوسرا سوال کیتا مینوں اے دس حل کان فیا عید من آیاتہم یا لوگوں دے ہو جے کوئی میلہ لگدا ہویا عرس لگدا ہویا لوگ اٹھے سال پسالی ویندے ہونا یا کسی موسم دے اندر ویندے ہونا جانور ذبح کرندے ہونا اپنی عقیدہ تقسیم کرندے ہونا کوئی ایو جا معاملہ ہوندا ہی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے فرمایا اے اللہ دے نبی ایک کام بھی کوئی نہیں ہوندا. پھر اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او فی بنظر کا ہن جا کے تو اپنی نظر جڑی پوری کر لے مقام بوانا دے اوتے جا کے اپنا جانور تو ذبح کر لے کیونکہ خلاف شرع کام اوتے کوئی نہیں ہوندا. اس واسطے تو جا کے کر لے. تے اے جڑے دربار ہے تے کی ہوندا یہ جڑے دربار بنے پے نا لوگ دن چڑھاوے چڑھے نے اللہ دا نام لے کے جانور ذبح اتنے کرنا اللہ دا نام لے کے. بھائی اتنے اللہ زیادہ ہے اتنے اللہ کوئی نہیں. رب نے تو اجازت ہی نہیں دیتی اتنے جا کے ذبح کرے. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول نے اجازت نہیں دیتی کہ جس جگہ تے شک پہ جائے آپ نے پوری تسلی کر کے فرمایا ہن جا کے ذبح کر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ. آپ نے فرمایا
ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ پوری کرن دی میں محمد اجازت نہیں دیتا جس نظر جوتے جس نظر دے اندر اللہ دی نافرمانی ہوئے اللہ جس نظر دے اندر اللہ دی نافرمانی ہوئے میں محمد اس نظر نو پورے کرن دی اجازت نہیں دیتا جتے مرضی آ جانور ذبح کر لے تو نظر من لے جتے مرضی آ کر لے اللہ دے نا دی چیز دیونی ہے جتے مرضی آئی دے لے لیکن مخصوص جگہ اے نہ اللہ نے دسی ہے نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسی ہے آپ علیہ السلام نے واضح کر دیتا او دنیا والیو ذرا غور کرو توجہ کرو اے او جے کوئی کام نہ کرے آئے جڑا کام میری شریعت کے خلاف ہوئے اے او جے کوئی کام نہ کرے آئے جس کام جو تے میں محمدی مہر نہ ہوئے اللہ اللہ تے جس کام جو تے محمدی مہر نہ ہوئے اللہ کریم وہ کام اللہ پر کے کن قبول نہیں کریں دے اسی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کام میری سنت تو میرے طریقے تو ہٹ کے بندہ کوئی کام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے دے اندر اے حدیث پڑھتے ہوندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں یاد رکھو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ بہترین کلام اللہ دا کلام ہے وخیر الحدی حدی محمد اور بہترین کلام اس کو بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلام ہے اور فرمایا وشر الامور محدثاتها اور جڑے پورے کام نے اور دین دے اندر نویں جے ایجاد کیتے ہوئے کام نے ایو جے نویں ایجاد کیتے ہوئے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینا کل بدعت ضلالہ ایک گمراہی ہے ایک بدعت ہے تے جڑی بدعت والی گمراہی ہے کل ضلالت فی النار اے جہنم دی اگ دے اندر لے کے تے وج سکدی جنت دی کدی ہوا بھی لگن نہیں دیندی بندے نوں اور حدیث سنو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ علیہ السلام نے فرمایا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمانیہ نے من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد او دنیا والیو میرے دین دے اندر جڑا بھی کوئی نواں کم ایجاد کر لوے نواں کم کڈ لوے جڑا اللہ نے حکم نہیں دیتا میں محمد نے کیتا نہیں تے مہر نہیں لائی میرے صحابہ دا عمل نہیں ہے وہ دین دے اندر 14 صدیاں بعد ملا کے میں تا ختم جو پڑھتا پیا پڑھنا تا قرآن ہے اے میں کل جو پڑھتا پیا پڑھنا تا قرآن ہے اے میں 40واں کریندا پیا پڑھنا تا قرآن ہے اے میں جناب فلانا کم کریندا پیا اے تے میں اللہ نو راضی کرن واسطے کریندا پیا او دنیا والے ذرا مینوں اے تے دسو جس کم دا اللہ نے حکم نہیں دیتا رسول اکرم نے کیتا نہیں ہے دسیا نہیں ہے صحابہ کرام نے عمل نہیں کیتا اج 14 صدیاں بعد ملا آ کے کہ ایک کام کر لو اس کے اندر ثواب ہے اس نو کہ اجازت دیتی کہ 14 صدیاں بعد تو دین دے اندر نواں کم ایجاد کر فرمایا میرے دین دے اندر جڑا نواں کم ایجاد کرے ما لیس منہ فہو رد جس دیتے میں محمد دا حکم نہ ہوئے میں محمدی مہر نہ ہوئے فہو رد او مردود دوسری حدیث مسلم شریف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد جڑا بندہ کوئی ایجا عمل کر لوے جس عمل دی میں محمد نے اجازت نہیں دیتی میں او کم کیتا نہیں میرے صحابہ نے کیتا نہیں اللہ دے نبی فرماندے نے لیس علیہ امرنا میرا کوئی حکم نہیں اس کے اوتے میری محمدی مہر نہیں اس کے اوتے کوئی بھی عمل ہوئے چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے نماز ہوئے زکات ہوئے کوئی اور کم ہوئے کیوں یہی کم کیوں نہ ہوئے میں محمد دی اگر مہر نہیں اس ہوتے فہو رد او مردود ہے اللہ دیا قابل قبول نہیں آئی ذرا سی اپنے معاشرے دے اندر اپنی نظر دوڑائیے کھا مولوی نے اپنے اس گندے ڈھڑ دی خاطر اس جہنم دی خاطر جس واسطے اللہ کیا اولئک ما یاکلون
فی بطونہم الا النار، اس ڈھڈ نو سوائے جہنم دی اگ تو باہر کوئی چیز نہیں سکتی۔ اس ڈھڈ دی خاطر مولوی نے دین دے اندر نویں نویں کام کڈ لے تے عوام وادی ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرت نے کیڑی چنگی گل کی ہے۔ انہاں نوں پتہ ہی نہیں کہ اللہ دے قرآن دا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دا حکم کیا ہے، صحابہ کرام دا عمل کیا ہے۔ اگر پتہ ہوندا، پڑھیا ہوندا، کچھ توجہ کیتی ہوندی تے پتہ لگدا کہ ہاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت دی کدی بھی اجازت نہیں دیتی، صحابہ کرام نے اپنی زندگی دے اندر بدعتی کام نہیں کیتے۔ کوئی بھی کسی مہینے دے اندر کوئی بھی کام کرو، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اے انشاءاللہ اے جڑا مہینہ اے رجب دا مہینہ، تو اس دے اندر انشاءاللہ اے موضوع یہ چلنا اس مہینے دے اندر کافی ساری چیزیں ہیں جڑی اس مہینے دے اندر لوگ ایجاد کر دین اور مولوی ممبر دے اوتے بیٹھ کے موضوع تے من گھڑت تے جھوٹی روایات بیان کر دین۔ میں انشاءاللہ تواڈے سامنے پہلے وہ روایت بیان کرنی، پھر اس کے بعد وہ رد بیان کرنا، زندگی ہوئی تے اگلے جمعے دے انشاءاللہ تو شروع کرساں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔